الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ۔ استخارہ کسے کہتے ہیں اور استخارہ کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کا معنی ہوتا ہے خیر طلب کرنا، بھلائی طلب کرنا۔ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس سے قبل استخارہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے رہنمائی طلب کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو باقاعدہ استخارہ کی تعلیم دیتے۔ ترمذی کی حدیث کے مطابق صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام ہمیں جس طرح قرآن سکھاتے تھے اسی طرح استخارہ بھی سکھاتے تھے۔ اب استخارہ کا جواب کیسے آئے گا، رہنمائی کیسے ملے گی، آگے چل کر ہم اس کو جانتے ہیں۔ لیکن پہلے استخارہ کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت آپ استخارہ کی نیت سے پڑھیں اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھی جائے، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے، اور پھر جس وقت سلام پھیر لیں تو سلام پھیرنے کے بعد استخارہ کی دعا آپ پڑھیں گے۔ آپ سکرین پر یہ دعا ملاحظہ کر سکتے ہیں، میں اس کو ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، یہ جو هذا الْأَمْرَ ہے یہاں پر آپ نے اپنا کام بیان کرنا ہے، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مثلا شادی ہے، شادی کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا ذکر کر لیں۔ سفر ہے تو سفر کے لیے استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ذکر کریں۔ ان ھذا الامر کی جگہ اپنے کام کا ذکر کریں۔ خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہاں پر بھی اسی کام کا ذکر کرنا ہے ھذا الامر کی جگہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ شر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ۔ تو یہ ہے استخارہ کی دعا جس کو بخاری شریف میں بیان کیا گیا۔ اب یہ آپ کسی بھی وقت استخارہ کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ کوئی مکروہ اوقات نہ ہو نفل پڑھنے کے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کا دل اس کام کی طرف مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اختیار کر لیں، اور اگر دل مطمئن نہیں ہوتا تو پھر اس کام کو نہ کریں۔ یہ استخارہ کا نتیجہ ہے۔ اور اگر ایک ٹائم میں کرنے سے، ایک دن کرنے سے آپ کو تسلی نہیں ہوتی تو پھر 7 ڈیز تک آپ ڈیلی 2 رکعت پڑھیں اور اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ 7ویں دن آپ کو اطمینان ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ شاید کوئی خواب میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، وہ چیزیں نظر آتی ہیں، یا خواب میں رہنمائی ملے گی۔ خواب اگر آپ رات کے وقت استخارہ کرتے ہیں تو ممکن ہے خواب کے ذریعے بھی رہنمائی ہو جائے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ خواب کے ذریعے ہی رہنمائی ہو۔ استخارہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل جس طرف اطمینان اختیار کر جائے وہ استخارہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے ہر کام سے پہلے استخارہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ سنت استخارہ ہے۔ یہ میں نے وہ طریقہ آپ کو استخارہ کا بتایا ہے جو سنت طریقہ ہے۔ تو آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہو تو آپ خود اس کے لیے استخارہ کریں، اس لیے کہ اپنے کام کے لیے خود استخارہ کرنا یہ زیادہ اچھا اور اولا اور افضل ہوتا ہے، اور سنت طریقہ بھی یہ ہے۔
رسول اللہ علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تعلیم دیتے استخارہ کی، اور صحابہ اپنے کاموں کے لیے استخارہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی دینی اصولوں کے مطابق نئے کام کرنے سے پہلے استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور بھائی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔